اولاد کی تربیت کرنا یہ بچے کے ماں باپ کے ذمہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5813، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ اس کے بعد اس کی ماں اور باپ مل کر اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوئی بات کہ ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے اس بات کے اندر کہ وہ اپنے بچے کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کر رہے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ذمہ داری عائد کی ہے، اور قیامت والے دن ان بچوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتنا ایک انتظام کیا ہے، سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، مل جل کے سوچتے ہیں، مل جل کر ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جہنم سے بچاؤ کا کتنا ایک سامان کیا ہے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، صرف یہ نہیں کہا بلکہ کہا واہلیکم نارا، گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ہم کتنا ایک بچا رہے ہیں، ہمارا کتنا ایک کردار ہے، اپنی اولاد کے اوپر ہم کتنا ٹائم سرو کر رہے ہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے ہم اپنی اولاد کے اوپر اپنے ٹائم کو سرو نہیں کرتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ماں کے پاس گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ہے، اور باپ سارا دن اور ساری رات کمانے پہ لگا ہوا ہے، اس کے پاس اپنے بچوں کے بیٹھنے کا ٹائم ہی موجود نہیں ہے، جبکہ اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتا ہے کہ تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا مسئلہ، اچھی تربیت ماں باپ کے لیے بلند درجات کا باعث ہے اور صدقہ جاریہ کا بھی باعث ہے۔ صحیح مسلم 4223 نمبر، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ، کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ پہلی کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، کہ اس نے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کیا ہے، اپنے لیے خود سے صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا کام او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہو، اور تیسرا کام او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب سوچتے ہیں مل جل کر، آپ جتنے احباب یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، مل جل کر کوشش کرتے ہیں کہ بات کو سیکھیں سمجھیں۔ سپوز آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، ہماری زندگی میں ہماری امی ہمارے ابو اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جنازے کی دعا۔ آپ جتنے احباب یہاں پر تشریف فرمائے اپنے آپ سے پوچھیں آپ کو جنازے کی دعا آتی ہے؟ پھر غور تو کریں نا، یہ زندگی ہے، ایسی زندگی کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی امی کی میت سامنے پڑی ہے، آپ کے ابو کی میت سامنے پڑی ہے اور جنازے کی دعا نہیں آتی؟ یار اس سے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ماری جائیں۔ اور جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھ کر پالا اور 2 سال تک تجھے دودھ پلایا اور خود گیلی جگہ کے اوپر سوتی رہی، تجھے خشک جگہ کے اوپر لٹایا، اور بدبخت انسان اس اپنی ماں کے لیے تو دعا نہیں آج کر کے پا رہا، اور تجھ سے وہ کچھ مانگ بھی نہیں رہی، اور جو کچھ دنیا میں اس نے کمایا وہ تیرے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے، آج اسے ضرورت صرف تیری دعا کی ہے اور تو دعا نہیں کر پا رہا۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ 3 چیزیں صدقہ جاریہ، ایک والد صالح، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب اس میں یہ سارا قصور اولاد کا بھی نہیں ہے، کچھ قصور تو ماں باپ کا بھی ہے۔ بھائی ماں باپ نے کیوں نہیں سکھایا؟ ہم نے اپنے بچوں کو انگلش اتنی سکھائی ہے، فر بولتے ہیں۔ انگلش کی برائی بیان کرنا مقصود نہیں، او بھائی انگلش ہماری زبان نہیں ہے، ہماری مادری زبان اردو پنجابی ہے، لیکن ہمارے بچوں کو انگلش کتنی آتی ہے؟
آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو ہماری بچوں کی مائیں ہوتی ہیں وہ گھر کے اندر بچوں کو کیا سکھا رہی ہوتی ہیں؟ بیٹا یہ کیا ہے؟ نوز ہے، یہ کیا ہے؟ ایئر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لپس ہیں، یہ سکھا رہی ہے اماں۔ ہمارے بچوں کی ماں یہ تو سکھا رہی ہیں، یہ کیوں نہیں بتا رہی بیٹا اللہ کدھر ہے؟ ماں کیوں نہیں یہ بتا رہی کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہیں؟ ماں یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ یہ کلام قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے؟ ماں یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ بیٹا یہ مسجد ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے؟ یہ کیوں نہیں بتا رہی؟ آج کل جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 7-7 8-8 سال کے ہیں نا، ان کو انگلش فر آتی ہے، نہیں آتا تو کلمہ ہی سیدھا نہیں آتا۔ تو ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، ماں باپ اس بات کے اوپر غور و فکر کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں چند چیزوں کی اللہ کے رسول نے گنتی کروائی ہے، مرنے کے بعد کسی انسان کو بھی ثواب کتنی چیزوں کا ملتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 7 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ علم جو اس نے سکھایا ہو، یہ ABCDEFGH مطلب یہ والا علم نہیں ہے، موٹر سائیکل میکینک کا علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے لوگوں کو حقیقی نفع پہنچاؤ۔ حقیقی نفع کیسے پہنچتا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص کسی کو توحید سکھا دے، سنت سکھا دے، کسی کو قرآن سکھا دے، کسی کو عقیدہ آخرت سکھا دے، یہ ہے حقیقی علم، اس کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں۔ فرمایا پہلی چیز جو اس نے علم سکھایا اور پھیلایا، نمبر 2 نیک صالح اولاد، نمبر 3 وراثت میں قرآن چھوڑ گیا ہو، کوئی مسجد بنا گیا ہو، مسافروں کے لیے مسافر خانہ تعمیر کیا ہو، یا کوئی نہر جاری کروا دی ہو، یا زندگی اور صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو۔ یہ 7 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں جس کا اجر انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ میں 3660 نمبر پر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جنت میں جاتا ہے تو اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس کے درجات بڑھتے ہیں۔ جب اس کے درجات بڑھتے ہیں تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، سو اس تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے آج میں نے تیرے درجے کو بلند کیا ہے۔ عمومی طور پر جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، ذرا سمجھیے گا، میں اب یہ بہت مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام معاشرے کے اندر ان سے پوچھو کہاں جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے جا رہے۔ ٹھیک ہے، قبر پر گیا، دعا کیا کی؟ دعا کی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب شدہ اور گمراہ لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے میت کے لیے دعا کون سی کی؟ ترجمہ آپ کو اس لیے سنایا ہے سمجھانے کے لیے، قبر کے اندر بندہ پڑا ہوا ہے اس کے لیے کون سی دعا کی ہے؟ یہ تو آپ نے جو کچھ کیا ہے اپنی ذات کے لیے کیا ہے نا، یہ سب کچھ آپ اپنے لیے مانگ رہے، میت کے لیے کیا مانگا؟ ہم روزانہ قبرستان جاتے ہیں، کوئی ہفتے کے بعد جاتا ہے، کوئی 2 دن کے بعد، کوئی 3 دن کے بعد۔ اب ذرا سوچنا ہے اور اپنے آپ کے اوپر غور کرنا ہے ہم نے کہ ہم کہاں کھڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ بقیع میں موجود تھے، اللہ کے رسول وہاں پر کھڑے تھے، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھایا ہوا تھا، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، تو میں وہاں پر گئی، اللہ کے رسول کو میں نے جب دیکھا کہ آپ دعا سے فری ہو گئے، میں گھر میں دوڑ کر آ گئی، اور اللہ کے رسول نے آ کر میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میں قبرستان میں گیا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج آپ دعا کر رہے تھے، کہاں؟ میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو اہل قبور ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر ہم قبرستان میں جائیں تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ پڑھا کرو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وإنا انشاءاللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔
یہ کس نے تعلیم دی؟ رسول اللہ نے۔ کس کو؟ امت کو، کہ آپ لوگوں نے قبرستان میں جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ آتی ہے دعا؟ یہ اس وقت آپ 30-40 لوگ بیٹھے ہیں، قبرستان تو آپ جاتے ہو بھائی، شرمندہ کرنا مقصود نہیں، نہ ہی میری یہ نیت ہے آپ لوگوں کو شرمندہ کرنا۔ یار سوچو تو صحیح، اور قبرستان میں بھی جب جاتے ہو اور دعا ہی نہیں آتی تو لینے کیا جاتے ہو؟ کیا کرنے جاتے ہو وہاں پر؟ پھر نہ جاؤ، ہم سب کچھ یاد کر لیتے ہیں، دنیا کا مشکل سے مشکل کام سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بنیادی چیز جو مسلمان کو اس کی ماں اور باپ نے سکھانی تھی، یہ ہمیں نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، آپ سب لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میرے لیے محترم ہیں، آپ قابل عزت ہیں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را یہ بنیادی چیزوں کو سیکھو۔ کوئی ٹائم نہیں لگتا یار، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔